قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ حقیقی آزادی کا کلام، the word of true freedom۔ حقیقی آزادی ان سرحدوں کی آزادی سے بڑھ کے کچھ اور چیز ہے، اور نہ کسی کی تقریر، نہ کسی کا نیریٹو، نہ کسی کا بیانیہ، نہ کسی کی سپیچ، نہ کسی کا کوئی ڈاکیومنٹ، نہ کسی کا کوئی ایگریمنٹ ہمیں حقیقی آزادی دلا سکتا ہے۔ انسان کی شروع کی ہوئی کوئی تحریک ہمیں حقیقی آزادی نہیں دے سکتی۔ آزادی کا ٹرو سورس اور چینل کچھ اور ہے۔ حقیقی آزادی دلانے والی ایک ہی ہستی ہے اور اس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے، اور آزادی کا کلام بھی وہ ہے جو اس کے منہ سے نکلتا ہے، جو اس کے روح کی تحریک سے لکھا گیا ہے۔ That is the word of true freedom۔ وہ ہے حقیقی آزادی کا کلام۔ کلام خدا ہمیں ہلاکت یا موت کے خوف اور غلامی سے حقیقی آزادی دلاتا ہے۔ سب کو ڈر رہتا ہے، خوف رہتا ہے۔ سڑک کراس کرتے ہیں نا تو کیوں دیکھ کے کرتے ہیں؟ کہ ہمیں کوئی کار کو گاڑی ہٹ نہ کر جائے، کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ لیں تو ہمارے حواس قائم نہیں رہتے، کیونکہ ہم نے موت کو سامنے دیکھا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کیوں نہلاتے دھلاتے صاف کپڑے پہناتے، ان کو ویکسین کرواتے ہیں، ان کو حفاظتی ٹیکے لگواتے ہیں، ان کی دوائی دارو کا انتظام کرتے ہیں، مٹی میں کھیلنے نہیں دیتے، صاف ستھرا کھانا کھلاتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ بچہ بیمار نہ ہو جائے۔ ہاں، بیمار ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کیا اینڈ ہوگا؟ موت۔ اسی سے تو ڈر رہے ہیں ہم۔ ہلاکت سے، ہم موت سے ڈرتے ہیں، ہم دوزخ سے ڈرتے ہیں، ہم جہنم کی آگ سے ڈرتے ہیں۔ We are afraid of hell۔ ہمیں خوف رہتا ہے کہ یہ کر دیا تو جہنم میں چلے جائیں گے، یہ نہ کیا تو یہ جہنم میں چلے جائیں گے، ہم آگ میں مریں گے، ہم ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جائیں گے، یا ہمارا بدن اس دھرتی پر ہلاک ہو جائے گا، موت آ جائے گی۔ ہم موت کے خوف اور غلامی میں جی رہے ہیں۔ کوئی انسان، کوئی بشر، کوئی قوت، کوئی طاقت، کوئی کسی کی کتاب ہمیں بچا نہیں سکتی، نہ اس ہلاکت سے، نہ موت سے، نہ اس کے خوف سے، نہ غلامی سے۔ ایک ہی خدا ہے اور اسی کا کلام ہے جو ہمیں حقیقی طور پر موت سے، اس کے خوف سے اور اس کی غلامی سے آزاد کرتا ہے۔ بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ وہ اپنا کلام نازل فرماتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی دیتا ہے، ان کی موت سے رہائی دیتا ہے۔ خدا زندہ ہے، اس کا کلام زندہ ہے، وہ اپنا کلام جاری کرتا ہے اور لوگ موت سے نکل کر زندگی میں آ جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح خدا کا کلام ہے جو جسم لے کر دنیا میں آیا۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ کہتا ہے قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لائے اسے جہنم کی آگ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اس دنیا میں موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زندگی، وہ کہتا ہے کہ میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لائے وہ نہ مرے گا بلکہ ایسا ہے کہ جیسے سو گیا ہے۔ یہاں آنکھ بند ہوتی ہے، جلال میں آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ اس موت کے خوف اور غلامی سے ہمیں آزاد کر دیتا ہے۔ وہ زندگی کا کلام ہے جس کی بابت یوحنا نے لکھا، 1 جان چیپٹر 1 ورس 1۔ یوحنا کا پہلا خط ہے، پہلا باب اور پہلی ہی آیت۔ اس زندگی کے کلام کی بابت جو کلام ہے ہی زندگی کا، وہ موت کے خوف اور غلامی سے آزاد کرنے میں ایکٹیو رہتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں موت کے خوف سے اور اس کی غلامی سے چھڑاتا ہے۔ یہ کیوں رسول خداوند کے شاگرد خوشی خوشی موت کو گلے لگا لیتے تھے؟ کیوں مسیحیوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، شہادتیں قبول کی؟
انہیں موت کے خوف سے آزادی مل گئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ موت اب ہمیں ختم کرنے والی نہیں، موت ہمیں خداوند سے ملانے کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ یہاں ہم آنکھ بند کریں گے، وہاں خداوند کے جلال میں آنکھ کھلے گی۔ یہ تو ہمارے لیے ایک نیند کی طرح ہے، ایک جھپکی کی طرح ہے، ایک پڑاؤ کی طرح ہے، ایک ٹرانزٹ اسٹیشن کی طرح ہے کہ یہاں رکے ہیں اس لیے نہیں کہ یہاں قائم رہیں، یہاں ہی ہم گاڑے جائیں، یہاں ہی ہم ہمیشہ رہیں، بلکہ اگلے سفر پر نکلنا ہے۔ موت اور قبر ہمارے لیے خدا کا کلام ایک ٹرانزٹ اسٹیشن کی طرح بناتا ہے۔ پاکستان ہندوستان جانے کے لیے کبھی شارجہ تو کبھی دبئی سٹے کرنا پڑتا ہے نا۔ یہ موت اور قبر اب ایسی بن چکی ہے، اور یہ اس کلام کی قدرت ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اے چھوٹے گلے نہ ڈر، یہ کہتا ہے جو مجھ پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہوگا۔ موت کے خوف سے اور اس کی غلامی سے ہمیں آزاد کرتا ہے یہ کلام، چاہے لکھا ہوا ہے، چاہے خدا کے منہ سے نکلا ہوا ہے، یا جسم لے کے آیا ہوا ہے، وہ موت سے آزاد کرتا ہے۔ اور کلام خدا ہمیں گناہ کی غلامی سے حقیقی آزادی دلاتا ہے۔ پتہ موت کی وجہ کیا ہے؟ کیسے موت داخل ہوئی؟ گناہ کی وجہ سے۔ جب تک گناہ نہیں تھا موت نہیں تھی، تو موت کی جو وجہ بنی، کلام خدا اس کی قید سے بھی آزاد کرتا ہے، اس کی غلامی سے بھی آزاد کرتا ہے۔ کلام فرماتا ہے کہ جو گناہ میں جیتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، لیکن کلام خدا جب جسم لے کر زمین پر کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے جا تیرے گناہ معاف ہوئے، کیونکہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے۔ وہ موت کی جڑ کو ختم کر دیتا ہے۔ جس وجہ سے تمہیں موت آنی ہے میں وہ وجہ اکھاڑ دیتا ہوں۔ تم اب غلامی میں نہ رہو گے، نہ موت کی غلامی میں، اور نہ موت کی وجہ گناہ کی غلامی میں۔ وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ کلام خدا ہمیں گناہ سے آزاد کرتا ہے۔ جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، کیونکہ وہ برے کے بیش قیمت خون سے دھو ڈالے گئے ہیں، ان کے گناہ برے کے خون سے دھل گئے ہیں۔ وہ مجسم کلام انہیں حقیقی طور پر گناہ کی غلامی سے آزاد کر چکا ہے، اور وہ اعلان کرتا ہے جاؤ تمہارے گناہ معاف ہوئے۔ سوا الوہیت کے، ڈیوینٹی کے، خدا کے، کسی اور کو گناہ معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ کلام اور خدا کو الگ نہیں کر سکتے۔ وہ کلام ہمیں گناہ کی غلامی سے آزاد کرتا ہے، حقیقی طور پہ آزاد کرتا ہے۔ کسی جانور کا خون آزاد نہیں کرتا غلامی سے، کسی بھی بیل کا، گائے کا، بچڑے کا، کسی بھیڑ کا، بکرے کا، دمبے کا، مینڈھے کا، برے کا خون گناہوں سے پاک نہیں کر سکتا۔ سو گناہ کی غلامی سے چھڑاتا ہے صرف اور صرف کلام خدا، جو جسم لے کے آتا ہے اور کہتا ہے جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ گناہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ جب آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، ہم پہ آزمائش آتی ہے اور ہم اس میں گر جاتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے۔ آدم اور حوا پر آزمائش آئی اور وہ گر گئے، گناہ ہو گیا اور پھر موت آ گئی۔ سو گناہ کے پیچھے ہے آزمائش۔ خداوند یسوع مسیح زمین پہ تھا جسم کی حالت میں، تو اس نے ابلیس کی طرف سے آزمائشوں کا مقابلہ پتہ کیسے کیا؟ کوئی ڈانگ سوٹا لے کے، کوئی تلوار لے کے، کوئی ہجوم لے کے آ گیا تھا چلو آؤ؟ نہیں، اس نے کہا لکھا ہے، اٹ از ریٹن۔ آزمائش پر غالب آنے کے لیے خدا کا کلام ہماری مدد کرتا ہے۔ تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو تمہاری برداشت سے باہر ہو۔ خدا سچا ہے، وہ تمہارے لیے آزمائش سے نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اس کا کلام استعمال کریں، وہ ہمیں آزمائشوں سے نکالتا ہے، آزمائش کی غلامی سے، آزمائشوں کی قید سے ہمیں چھڑاتا ہے کلام خدا۔ وہ لکھا ہوا ہے تو ہمارے کام آتا ہے، وہ جسم لے کر آتا ہے تو ہمارے کام آتا ہے۔ اب وہ آسمان پہ باپ کے داہنے بیٹھا ہے
ہماری مدد کے لیے. ہمارا ایسا سردار کہاں نہیں جو آزمائشوں میں ہماری مدد نہ کر سکے. وہ سب باتوں میں آزمایا گیا, بے گناہ رہا, اور ان کی بھی مدد کرنے کے قابل ہے جو آزمائے جاتے ہیں. تو موت کی وجہ کیا بنی؟ گناہ, اور گناہ کے پیچھے ہے آزمائش. تو ان سب کے ڈنگ نکالنے والا ہے ہمارا خدا اور اس کا کلام جو جسم لے کر آیا یا جو لکھا گیا, یہ ہمارے کام آتا ہے. آزمائش, بائبل کہتی ہے کہ آدمی اپنی خواہشوں میں پھنس کر آزمایا جاتا ہے. ہم خواہشوں کی غلامی سے کیسے چھوٹیں؟ دل میں خیال آیا یہ پھل کھانے کو خوب ہے, یہ ہماری آنکھیں کھول سکتا ہے, یہ عقل بخشنے کو خوب ہے, آؤ اسے کھا لے. خیال آ گیا خدا کی مانند بن جاؤ گے, یو ول بی لائک گاڈ. تو یہ دل میں خیال آ گیا, خواہش آ گئی, اور خواہش آزمائش بن جاتی ہے, اور وہ بڑھ کے گناہ کو جنم دیتی ہے, اور گناہ پھر موت کو جنم دیتا ہے. تو ہم بری خواہشوں میں پھنس جاتے ہیں. کون ہے جس کو کبھی کوئی بری خواہش نہ ہو؟ ہاں, ہماری تو اچھی خواہشیں ہیں. کیا یہ 7 والے کا نوٹ 13 ہے وہ میرے پاس آ جائے. سوری مجھے ماڈلز کا نہیں پتا. یہ جو آئی فون کا ہے ماڈل جو نیا ہے وہ مجھے مل جائے, اس کا اٹھا لو. اس کی گاڑی اتنی چمکتی کیوں ہے؟ چلو چابی سے ایک اسکریچ کر دیتے ہیں. چھوٹی سی میری معصوم سی خواہش ہے کہ اس کے والی نوکری مجھے مل جائے. یہ نوکری بات کی یا کسی کو اور نہ سمجھ آئے, کئیوں کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے, سمجھ جاؤ. نوکری کے ساتھ ملتی جلتی کوئی بات ہوتی ہے وہ, ٹھیک ہے. خداوند نے منع کر دیا, اگر تیرے دل میں کسی کے لیے بری خواہش آئی تو تو اپنے دل میں گناہ کر چکا. غیر قومیں یہ ایمان رکھتی ہیں گناہ تب تک نافذ نہیں جب تک کرو نہ. نہیں, مسیحیت میں ایسا نہیں ہے. گناہ کا ارادہ کر لیا, گناہ کی نیت کر لی, بری خواہش دل میں لے آئے, بری سوچ بنا لی, بری نیت کر لی, گناہ ہو گیا. تو کیسے بچیں؟ ہر ایک خیال جو ہمارے ذہنوں اور دلوں میں مسیح کے خلاف سر اٹھاتا ہے ہم اسے ڈھا سکتے ہیں. کیسے؟ تم روح کی تلوار لے لو جو کہ خدا کا کلام ہے. ہم روح کی تلوار سے اپنے اندر جنم لینے والی ہر ایک بری سوچ اور خواہش اور خیال کو کاٹ سکتے ہیں, جڑ سے اکھاڑ سکتے ہیں, صرف خدا کے کلام کے ذریعے سے. اپنے آپ کو خدا کے کلام سے بھرو تو اندر سے پھر کلام ہی نکلے گا نا. جب اپنے آپ کو ٹی وی اور سٹیج اور فلموں سے بھرو گے اور بہت ساری دنیا داری سے بھرو گے تو اندر سے بھی تو دنیا داری اور وہی گندگی آئے گی نا. تو برے خیال اور بری سوچیں ان کی غلامی سے نکلنا ہے تو روح کی تلوار لینی ہوگی جسے بائبل کہتی ہے. وہ کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. اور یہ بری خواہشیں, یہ آزمائشیں کون ڈالتا ہے ہمارے اندر؟ پہلے کوئی آیا تھا, کوئی آیا انسانی تاریخ میں داخل ہوا اور اس نے انہیں بری سوچ بھی دے دی اور آزمائش میں بھی ڈال دیا. شیطان اور اس کے چیلے, ڈیمنز, ایول اسپرٹس, سیٹن, ڈیول, کوئی بھی نام دے لو. بری روحیں اور شیطان ہمارے اندر جب جگہ بنا لیتے ہیں ہمارے اندر بری سوچیں پیدا کرتے ہیں, برے خواہشیں پیدا ہوتی ہیں, اور پھر آزمائش ہوتی ہے, اور پھر گناہ ہوتا ہے, اور پھر موت. تو بری روحوں سے اور شیطان کے شکنجوں سے, اس کی غلامی اور اس کی قید سے کیسے بچیں؟ یہ مت سمجھیں کہ ہم جی بہت پوزیسڈ ہوں اور جن پنجابی چاند نے کھیڈیے تے تاں ہی پتہ لگتا ہے بدروہاں نے. ایسا نہیں ہے. ہمارے اندر ایسی بھی بدروہیں ہیں کہ جو چیختی چلاتی نہیں ہیں, وہ ہمیں شکنجے میں لیے ہوئے ہیں, وہ ہمیں اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں. they have made us captives. خداوند یسوع نے عبادت خانے میں ایک 18 برس سے کبڑی عورت تھی, اس کے بارے میں کہا ابلیس نے اسے باندھ رکھا تھا, بری روح نے اسے باندھ رکھا ہے, شیطان نے اسے باندھ رکھا ہے 18 برس سے, اسے دکھ دے رہا ہے. وہ چیختی چلاتی تو تھی نہیں, وہ صرف کبڑی ہو گئی تھی. اس کے اندر وہ بدروح تھی جس نے اسے بیمار اور لاچار اور کمزور کر دیا تھا اور جھکا دیا تھا. وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں تھی, وہ دھرتی کو دیکھتی رہتی تھی, وہ مٹی کو دیکھتی رہتی تھی. جب مجسم کلام اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, میں امیجن کرتا ہوں, میں ذہن میں سوچتا ہوں, خداوند یسوع نے اس کو پکڑا ہوگا اور اس سے کہا ہوگا
چھوٹ جا، اور اس کو اٹھا کھڑا کیا۔ وہ جو صرف مٹی کو دیکھ سکتی تھی، وہ انسانوں کو دیکھ نہیں سکتی تھی، وہ صرف دھرتی کو دیکھ سکتی تھی، جس کا سر نیچے تھا، جس کی نگاہ نیچی تھی، وہ کبھی اونچا دیکھ نہیں سکتی تھی، وہ سیدھی کھڑا نہیں ہو سکتی تھی۔ خداوند نے جب اسے اٹھایا، اس بدرو سے آزاد کیا، اس کی گرفت سے چھڑایا، تو پتہ اس نے کیا دیکھا؟ پہلے یسوع اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہمیں بدروہوں نے گرفتار کر رکھا ہے، گرفت میں لے رکھا ہے، اپنے شکنجوں میں لے رکھا ہے۔ پتہ ہے وہ کون کون سی بدروہیں ہیں؟ جھوٹ کی، چوری کی، کام چوری کی، سستی اور کاہلی کی، لڑائی جھگڑے اور فساد کی، ہر طرح کی بدی اور برائی کی بدروہیں ہیں جنہوں نے ہمیں اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ بیماریاں بھی ہیں، لیکن ابلیس اور اس کی بری روحوں نے ہمارے دلوں کو سخت بھی کر رکھا ہے، ہمارے رشتوں کو بھی اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، ہماری زندگی کو اپنے گرفت میں لے رکھا ہے، ہماری سوچیں، خیال، نظریے، دل، ذہن، ارادے سب اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ کیسے آزاد ہونا ہے ابلیس اور اس کی بری روحوں کے شکنجوں سے؟ روح کی تلوار سے۔ لکھا ہے آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا ہی کی عبادت کر۔ جب کلام استعمال کرتے ہیں اور جب مجسم کلام کو زندگی میں موقع دیتے ہیں تو وہ ہمیں بری روحوں اور شیطان کی غلامی سے چھڑا دیتا ہے۔ اور خدا کے سب ہتھیار باندھ لو اور تم ابلیس کے مقابلے میں قائم رہو گے، اس کے حملوں کا مقابلہ کر لو گے، اور تلوار لے لو تاکہ وہ شکنجہ ڈالے تو اسے کاٹ ڈالو، وہ وار کرے تو ڈھال لے لو، وہ تمہارے ذہنوں پر وار کرے تو نجات کا خود ہیلمٹ آف سالویشن لے لو۔ سب کچھ خدا مہیا کرتا ہے۔ کلام استعمال کرو، بری روحوں اور شیطان کی غلامی سے چھوٹ جاؤ گے، اور کلام خدا ہمیں بیماریوں اور کمزوریوں سے رہائی دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر بیماری شیطان کی طرف سے ہو، ضروری نہیں کہ ہر ایک بیماری گناہ کی وجہ سے ہو، قدرتی عوامل بھی ہیں۔ آپ کرونا پیشنٹ کے ساتھ ملو، اس کو گلے ملو، اس کے ساتھ کھاؤ پیو تو کرونا تو ہو جائے گا۔ اب اس میں شیطان کا کیا قصور ہے؟ اب بری روح تو نہیں ہے نا؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خود بری روح ہو، جس کو شوق ہے کہ میں یہ بیماری لے لوں۔ سارے کام شیطان نہیں ہمارے خلاف کرتا، ہم خود بھی اپنے خلاف ہیں۔ جب ہاتھ دھو کے کھانا نہیں کھائیں گے، جب صاف ستھری خوراک نہیں کھائیں گے، جب شوگر پیشنٹ ہونے کے باوجود میٹھا کھائیں گے، بلڈ پریشر کے مریض ہونے کے باوجود ہم نمک کھائیں گے، مسالے کھائیں گے، ہم معدے کے مریض ہیں تو بھی ہم بہترین ذائقے دار زیادہ مرچ والا کھانا کھائیں گے، تو شیطان کا قصور نہیں ہے اس میں۔ اب کون ورگلاتا ہے آپ کو کہ میٹھا کھاؤ اور نمک کھاؤ اور یہ مرچ مسالے کھاؤ؟ کون کہتا ہے کہ آپ کو ذرا ویکینڈ پہ ٹن ہو جاؤ؟ یہ شیطان نے کروایا ہے، ہمارا اپنا دل کرتا ہے۔ بیماریاں بھی ہم کچھ خود لیتے ہیں، کچھ قدرتی لگ جاتی ہیں، ہمیں نہیں ارادہ ہوتا لگ جاتی ہیں۔ ان بیماریوں سے کون بچاتا ہے؟ وہ اپنا کلام نازل فرماتا ہے اور ان کی بیماریوں سے انہیں شفا دیتا ہے۔ وہ مجسم ہو کر زمین پہ آتا ہے تو سر سے پاؤں تک جسم کی بے شمار بیماریوں کو دور کر کے دکھاتا ہے۔ آزاد ہو جا، ٹھیک ہو جا، چھوٹ جا، رہا ہو جا، چنگا ہو جا، اٹھ، چل پھر، دوڑ۔ وہ ہر بیماری پر قادر ہے۔ کلام خدا جب پڑھتے ہیں تو اس کی تاثیر سے بیماری دور ہوتی ہے۔ کلام خدا جب ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں تو بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ کلام خدا جو جسم لے کر آیا، جب اسے اپنی زندگی میں اتارتے ہیں تو اس کے سبب سے بھی ہمیں بیماریوں اور کمزوریوں سے حقیقی آزادی ملتی ہے۔ کلام خدا ہمیں دکھوں اور اظہار ثانی کے خوف سے حقیقی آزادی دلاتا ہے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں ماریں گے، یہ ہمارے ایمان والے نہیں ہیں، یہ ہم پہ ظلم کریں گے، یہ ہمارے گھر جلائیں گے، یہ ہماری نوکریاں لے لیں گے، یہ ہمیں کسی کام میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اسکول کالج میں ہمارا ایڈمیشن نہیں ہوگا، ڈسکریمنیشن ہوگی۔ کرسچن ہونے کی وجہ سے، مسیحی ہونے کی وجہ سے میرے ساتھ عجیب برتاؤ ہوگا، ہم سے فرق سلوک کیا جائے گا۔ میرا گھر اس لیے چھینا گیا کہ میں مسیحی تھا، میرا کاروبار اس لیے تباہ ہو گیا کہ میں مسیحی تھا، انہوں نے میرے اوپر ظلم کر دیا۔ کئی طرح کے خوف ہوتے ہیں ہمیں، اور ہم تو اپنا نام بھی کرسچن رکھنے سے ڈرتے ہیں، کہیں نام کی وجہ سے لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میں مسیحی ہوں اور پھر میرے بچوں کو نوکری نہ ملے، داخلہ نہ ملے،
اچھا کام نہ ملے، لوگ سلوک نہ اچھا کریں، یہ خوف ہوتے ہیں ہمیں کہ لوگ ہمیں دکھ دیں گے، ستائیں گے۔ مجسم کلام زمین پہ آیا اور اس نے کہا پریشان نہ ہو، میرے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے، جو مرضی یہ کر لیں، یہ ستانے والے، یہ مارنے والے، یہ دکھ دینے والے، تمہیں کاٹنے والے، تمہیں آگ میں جلانے والے، تمہارا سب کچھ چھیننے والے کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ جب تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو تو کیا کرنا؟ خوشی کرنا، خوف سے نکل آؤ۔ ہاں بھائی میں مسیحی ہوں، مارنا مار لو، چھیننا میرا کچھ چھین لو، میں مسیحی ہوں۔ دکھ، موت، مصیبت، تکلیف، تنگی آئیں گے، لیکن خداوند کہتا ہے کہ پریشان نہیں ہونا، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، انہوں نے میرے ساتھ عداوت رکھی، میرے ساتھ برا سلوک کیا، تمہارے ساتھ بھی کریں گے، اس خوف سے نکل جاؤ۔ انہوں نے میری عزت نہیں کی، تمہاری کیا کریں گے؟ انہوں نے میرے ساتھ برا سلوک کیا، تمہارے ساتھ بھی کریں گے۔ اس لیے اس اظہار ثانی اور پرسیکیوشن اور ڈسکریمنیشن کے خوف سے آزاد کرتا ہے خدا کا کلام ہمیں۔ اور غلط انسانی روایات، فالس ہیومن ٹریڈیشنز، انہوں نے ہمیں شکنجے میں لیا ہوا ہے۔ لڑکی پیدا ہو گئی ہے، بہو کو گھر سے نکال دو۔ وہ میکے سے لے کے آئی تھی لڑکی، آپ کے لڑکے کا تخم ہے وہ، دیٹ از دا سیڈ آف یور سن۔ بچے کی جنس لڑکا ہے یا لڑکی، یہ عورت کے بس میں نہیں ہے۔ جو کچھ مرد کے بدن سے، جو جرثومہ، جو بیج، جو تخم اس کے بدن میں جاتا ہے، اس کی وجہ سے لڑکا یا لڑکی طے ہوتا ہے۔ یہ عورت کی کوئی غلطی نہیں ہے کہ لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ غلط روایت ہے نا ہماری، کڑیاں پیدا ہون پتہ لگ گئے جی الٹرا ساؤنڈ سے لڑکیاں ہیں۔ انڈیا میں تو بین کر دیا نا الٹرا ساؤنڈ میں بتانا جینڈر۔ پاکستان میں پتہ نہیں کیا حال ہے، کتنے مس کیریج کر دیے جاتے ہیں، کتنی عورتوں کے حمل ضائع کر دیے جاتے ہیں، مس کیریج کر دیا جاتا ہے کہ جی لڑکی ہے ختم کر دو۔ غلط روایتیں جی، لڑکی گھر سے جا رہی ہے جی چاولوں کی کٹوری لے لو اور پیچھے پھینک دو۔ دلہن رخصت ہوتی ہے نا تو جی وہ چاول لے کے پیچھے پھینکو جی، رزق ادھر کا ادھر ہی۔ بھائی وہ 2-4 لوگوں کا رزق ہے، آپ نے پاؤں کے نیچے ڈال دیا، وہ تو رزق برباد کر کے جا رہی ہے آپ کا، وہ آپ کو دے کے نہیں جا رہی، وہ تو آپ کا رزق لے کے جو آپ نے اگلے شاید کھا لیتے سارے گھر والے، وہ ایک بک چاول وہ پھینک کے چلی گئی زمین پہ کہ لو تہاڈا رزق آ پیا جائے، اب میری طرف سے زمین پہ گرے۔ اور آپ کہتے ہو جی وہ رزق ہمارا واپس کر کے گئی ہے، واپس نہیں کر کے گئی، وہ برباد کر کے جا رہی ہے۔ جی بائبل رکھ دو جی بچے دے سرانے، بدروہاں نہیں آن گیا۔ بھائی بائبل رکھنے سے بدروہیں دور نہیں رہتی، اسے پڑھنے سے اور اس پر عمل کرنے سے بدروہیں دور رہتی ہیں۔ یہ کچھ عقل کا کام، یہ بری انسانی روایتیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں جی۔ ہاں میاں بیوی کٹھے بہ جانتے، ہاں یہ گھر چکال پہ جانا ہونا، انہوں نے ضرورت کہ جی پئی کٹھے بہن دے، یہ کٹھے کیسے بیٹھ کے میاں بیوی؟ او بھائی خدا کا نام ہے، اب چھوڑو ان باتوں کو، ان رسموں کو چھوڑو۔ سارے پار نوہاں تے، بہو کی بیٹی پیدا ہو جائے نا بری ہے ہی ایسی، بیٹی کی بیٹی پیدا ہو جائے نا، ہائے پہلا تو نا دھی دا ہی ہوتا ہے نا، اتھے ہی ساڈے ریکارڈ بدل جاندے نا۔ ہم نے بری روایتیں بنائی ہوئی ہیں۔ جہیز لینا، لڑکی والے جی اتنا جہیز دیں گے تو شادی ہوگی، بھائی چھوڑو، خدا کا کلام کہتا ہے لڑکے والے جہیز تیار کرتے ہیں، لڑکے والوں پہ ذمہ داری ہے۔ یہ بحرین میں ہم رہتے ہیں نا، یہاں کسی عربی سے پوچھ لو بحرینی سے، بھائی شادی کا کیا پروسیجر ہے، وہ کہیں گے جی لڑکا جب تک گھر نہ بنائے، لڑکی کے جہیز اور گاڑی اور بنگلے کا انتظام نہ کرے، اس کے زیور کا انتظام نہ کرے، اگلے شادی نہیں دیتے۔ یہ ہے بائبل کا کلچر کہ جب تک لڑکا اس قابل نہ ہو کہ اپنا گھر بنا لے اور بیوی کو رکھ سکے تب تک شادی نہیں۔ یہ لڑکی والوں سے جہیز لینے کی عادتیں چھوڑ دو، یہ بری رسموں میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ کیسے نکلے جی اب؟ یہ جی 10واں لازمی کرنا، پاویں 2 لاکھ دا قرضہ لے لو، وہ جی ہم نے اپنے بزرگ کی میموریل سروس ضرور کرنی ہے، قرضہ اوپر چڑھا لینا ہے کیونکہ ہمارے چاچو نے کہا ہے۔ خدا کا نام ہے، جو پیسہ بعد میں اس کے نام پہ دیکھیں پکا کے خرچ کرنا، کاش اس کے علاج پہ لگایا ہوتا تو ٹھیک ہو جاتا۔ رشتہ دار لڑائیاں کرتے ہیں جی ساڈی روٹی بنتی سی تساں اج انہاں دی کیوں لئی ہے؟ او بھائی وہ جیوندیاں دی دوائی لئی پیسے دے دیندے، بعد چ دیگا نہ دینیاں پیندیاں۔
ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੋਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ। खुदा का नाम है, इन गलत इंसानी रवायतों से निकल आओ और इन शिकंजों से कौन आज़ाद कर सकता है। खुदा का कलाम, जब खुदा के कलाम को मानोगे तो गलत रवायतों से निकल आओगे। कलाम खुदा जहालत की कैद से आज़ाद करता है। बड़े काम हम इसलिए करते हैं, हमें इल्म नहीं होता, जाहिल हैं हम, इग्नोरेंट हैं, हमें इल्म नहीं है चीज़ों का। भाई पता नहीं था इसलिए करते थे। मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। लोग इसलिए मरते हैं क्योंकि उनको इल्म नहीं है। जब हमें इल्म होगा तो तब हम रस्मों से भी निकल आएंगे, आजमाइशों से भी निकल आएंगे, बदरूहों से भी निकल आएंगे, बीमारियों से भी निकल आएंगे, हम मौत से भी निकल आएंगे। हम जहालत से निकलें। बच्चों को पढ़ाएं, खुद पढ़ें, दुनियावी तालीम दिलवाओ, उन्हें पढ़ने के काबिल करो और खुदा का कलाम भी पढ़ाओ। पता है गैर मसीही लोग अपने छोटे छोटे बच्चों की तालीम का कितना ख्याल करते हैं कि उन्हें दीनी तालीम दी जाए। वो अपने दीनी उस्ताद को कहता है जी हड्डियां हमारी हैं, बाकी तो आडा है। पाइप नाल मारो, लोहे ना मारो, राड़ ना मारो, जुतियां ना मारो, नैनल ना मारो, किससे शाय ना मारो, तो आडा है, इनू पढ़ाना जे। और हमारे बच्चे को परेशानी हो जाती है, आज गर्मी बहुत है इसलिए हम चर्च नहीं आएंगे। हम अपने बच्चे को नहीं भेज सकते क्योंकि हमारी गाड़ी को डबल चक्कर लगाना पड़ेगा। जहालत से निकलो और जहालत से निकालो अपनी औलादों को, तालीम दिलाओ उन्हें। खुदा हमें जहालत की कैद से तब छुड़ाएगा जब हम उसके कलाम को अपने अंदर उतरने देंगे, क्योंकि कलाम खुदा ही हमें जहालत की कैद से हकीकी तौर पर आज़ाद करता है। और कलाम खुदा हमें नफ़रत और अदावत की कैद से हकीकी आज़ाद करता है। खुदा के लिए ये मुल्कों और कौमों और बरादरियों और ख़ानदानों की आपसी लड़ाइयों और अदावतों और झगड़ों से निकल आओ। कलाम खुदा बताता है कि तुम पहले दुश्मन थे लेकिन अब मसीह के सबब एक हो गए हो। तुम दूर थे अब नज़दीक हो गए हो। उसकी कुर्बानी की वजह से जुदाई मिट गई है, अब हम एक हो गए हैं। जो मसीह यस्सु में है वो ना मर्द रहा ना औरत, ना यहूदी ना यूनानी, ना गुलाम ना आज़ाद, सब मसीह में एक हो गए हैं। हम ये मुल्कों के झगड़े, सरहदों के झगड़े, कौमों और कबीलों और बिरादरियों के और घरानों के झगड़े, निकल आओ इससे। ये झगड़े, लड़ाइयाँ, अदावतें ख़त्म करो। और मैं समझता हूँ कि हमारी उर्दू कलीसिया में हम पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी आपस में मेल मिलाप से रहते हैं, सुलह सलामती से रहते हैं, कोई झगड़ते नहीं हैं एक दूसरे से, कोई लड़ाई नहीं करते एक दूसरे से, ना एक दूसरे को हम ताने मारते हैं, ना एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, ना गिरेबान पकड़ते हैं, ना बंदूकें चलाते हैं, ना असला चलाते हैं, बल्कि एक दूसरे को मोहब्बत में मिलते हैं, क्योंकि मसीह हम में है। जब मसीह सारी दुनिया में होगा, हर एक दिल में मसीह होगा, जब हर दिल में वो कलाम होगा तो सब में मोहब्बत होगी, लड़ाइयाँ, झगड़े और अदावतें ख़त्म होंगी। दुनिया को हकीकी आज़ादी की जो ज़रूरत है वो कलाम खुदा के वसीले से मिल सकती है। खुदा, उसका कलाम लिखा हुआ भी और जिस्म में उतरा हुआ भी हमें हकीकी आज़ादी देता है।